جب تک رہے گا سلسلہ ماہو نجوم کا، ڈنکا بجے گا چار سدار العلوم کا۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالی اور عالمی محنت کے صحیح منہج سے منحرف مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی اور ان کے مریدین کے بارے میں مادر علمی ازہر ایشیا دارالعلوم دیوبند سربلند کے مدلل و مفصل مبارک فتوے کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیں، مختصر پس منظر اور چند درد مندانہ گزارشات کے ساتھ۔ سال 2022 عیسوی میں منعقدہ بھوپال اجتماع میں مولانا موصوف نے علماء کرام کے ایک مخصوص مجلس میں تقریباً 2 گھنٹے کی مفصل گفتگو فرمائی، جس کو مدھیہ پردیش کے 1 درجن ذمہ دار علماء کرام نے من وعن ریکارڈ کرا کے اس کو تحریری صورت میں کئی مرتبہ تصحیح یعنی پروف ریڈنگ کرا کے بغیر کسی ادنی خیانت کے 17 صفحات پر بصورت سوال نامہ مرتب کرا کے دارالعلوم دیوبند کے انتہائی حساس اور فعال شعبہ دارالافتاح میں بمعرفت عالم ربانی حضرت الاستاذ مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی حفظہ اللہ الباری بغرض جواب ارسال کیا تھا، جو انہیں دنوں سوشل میڈیا پر بھی آ گیا تھا۔ مجھے بھی اس کی ایک کاپی انہیں دنوں ملی تھی۔ اس 2 گھنٹے کی تقریر میں مولانا موصوف نے اپنی تمام تحریفات کو، باطل تعویلات کو، فاسد نظریات کو، مرجوح روایات کو اور خرق اجماع افکار کو پوری قوت کے ساتھ دہرا دیا، حتیٰ کہ یہ حضرات علماء کرام بھی یہ سن کر کانپ اٹھے اور تمام سابقہ ریکارڈ کو توڑ کر مولانا موصوف حسب معمول مدارس اور علماء کرام کے خلاف برس پڑے کہ الامان والحفیظ۔ یہ حضرات خوب تلملا اٹھے، چنانچہ انہوں نے دیوبند کا مستقل سفر فرمایا اور بعجلت تمام انہوں نے جواب اور فتویٰ صادر کرنے کی درخواست کی تھی۔ چونکہ اس شعبہ میں روزانہ تحریری و تقریری سینکڑوں سوالات آتے رہتے ہیں اور ترتیب پر مامور حضرات اپنی اپنی باری پر ان کے جوابات حاصل کرنے کے لیے حضرات مفتیان کرام زیدہ مجدہم السامی کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ نیز فتویٰ دینے میں عجلت بہرحال پسندیدہ چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ منصب انتہائی حساسیت اور علم و حلم اور سنجیدگی کا متقاضی ہے، اس لیے اس کا مفصل و مدلل جواب دینے میں تاخیر ہوئی اور 14 جون 2023 عیسوی سے یہ فتویٰ سوشل میڈیا پر رات و دن محو گردش ہے۔ الحمدللہ۔ سوال نامہ کا خلاصہ کوئی 1.5 صفحات پر ہے۔ آدھے صفحات پر مسئلہ پوچھنے والے حضرات علماء کرام کے دستخط ہیں۔ یہ حضرات علماء کرام کون ہیں؟ جن میں بعض بڑے مدرسوں کے محتمم حضرات ہیں، بعض شیخ الحدیث حضرات ہیں، بعض مفتی حضرات ہیں، بعض قاضی حضرات ہیں اور بعض مدرسین حضرات ہیں۔ سبحان اللہ۔ پورے استفتاء یعنی سوال نامہ کا خلاصہ یہ ہے۔ مقرر صاحب یعنی مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کے یہ بیانات کیا از روئے شرع درست ہیں؟ کیا ایسے شخص کی غلط باتوں کو آگے پھیلانا اور آگے بڑھانا جائز ہے؟ نمبر 2، جو لوگ ایسے شخص کا دفاع کر رہے ہیں اور غلط دلائل فراہم کر رہے ہیں، ان کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اور نمبر 3، بعض لوگ عوام کو یہ سمجھاتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے لوگ ہمیشہ تبلیغ کے مخالف رہے ہیں۔ کیا دارالعلوم دیوبند واقعی تبلیغی جماعت کا مخالف ہے؟
اب آپ حضرات بترتیب تینوں سوالات کا جواب بصورت خلاصہ سماعت فرمائے۔ نمبر 1، مقرر صاحب کے ارسال کردہ بیانات از روئے شرع درست نہیں ہیں۔ ان بیانات کی بیشتر باتیں نصوص شرعیہ سے خود ساختہ استنباط اور قرآن و حدیث اور سیرت صحابہ کی غلط یا مرجوح تشریحات پر مبنی ہیں۔ ان جیسے بیانات کو آگے پھیلانا اور کسی بھی ذریعے سے اس کی نشر و اشاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ مقرر صاحب پر ضروری ہے کہ اس طرح کے بیانات سے کلی اجتناب کریں۔ بیانات میں سلف صالحین اور ہمارے اکابر کی تشریحات کا اتباع کریں اور ان سے سرمو انحراف کر کے انتشار و خلفشار کا باعث نہ بنیں۔ یہی سلامتی کا راستہ ہے اور اسی میں ہم سبوں کے لیے خیر ہے۔ نمبر 2، جو حضرات دانستہ طور پر ان جیسے بیانات کی تعویلات کر رہے ہیں اور مقرر صاحب کا دفاع کر کے سیدھے سادھے عوام کو غلط رخ پر ڈال رہے ہیں، ان کا طرز عمل افسوسناک ہے اور وہ عند اللہ جواب دہ ہوں گے۔ نمبر 3، دارالعلوم دیوبند تبلیغی جماعت کا من حیث الجماعہ کبھی مخالف نہیں رہا ہے۔ یہ ہمارے اکابر کی بنائی ہوئی ایک اہم دینی جماعت ہے اور دین کی نشر و اشاعت کا ایک مفید ذریعہ ہے۔ خلاصے جواب مکمل ہوا۔ کر عرض کرتا ہے کہ 4 جولائی کی صبح ہی سے 59 صفحات پر 59 صفحات پر مشتمل یہ مدلل و مفصل باحوالہ مبارک فتویٰ سوشل میڈیا پر گشت کرنے لگا اور بہت ہی کم وقت میں ہزاروں تک پہنچ گیا۔ اس میں استفتاء یعنی سوال نامہ اور جوابی استفتاء یعنی فتوے کے ساتھ ساتھ مارچ 2023 کا مسجد رشاد بارہمولہ میں منعقدہ تاریخ ساز فیصلہ بھی شامل ہے، اور آخر میں ایک طویل ضمیمہ یعنی کئی صفحات پر مشتمل ایک مقالہ بھی ہے۔ جن لوگوں نے اس کو مکمل غور کے ساتھ سمجھ کر پڑھا ہوگا یا پڑھا تو نہیں ہوگا یا اتنی طویل تحریر پڑھنے نہ پاتے ہوں تو ان کی سہولیت کے لیے کر یہ طالب علمانہ گزارشات ضرور کرتا ہے۔ نمبر 1، بارہمولہ کا تاریخی فیصلہ دارالعلوم دیوبند کے اس فتوے کے ساتھ مکمل ہم آہنگ ہے، بالکل موافق اور مطابق ہے۔ نمبر 2، بر صغیر کے تمام بڑے مستند اداروں کے علاوہ ساؤتھ افریقہ کے ذمہ دار علماء کرام و مفتیان عظام کے فتاویٰ بھی اسی کے مطابق ہیں، لہٰذا اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ الگ ہو چکا ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، لہٰذا بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ نمبر 1، دارالعلوم دیوبند کا کوئی فتویٰ نہیں ہے، نمبر 2، دونوں جماعتیں صحیح ہیں، نمبر 3، بس کام کرو، نمبر 4، ہم سبوں کے ساتھ ہیں اور سب ہمارے ساتھ ہیں، نمبر 5، یہ امارت و شورا کا یا فضائل اعمال و منتخب احادیث کی تعلیم کا مسئلہ ہے، نمبر 6، دارالعلوم دیوبند نے مولانا محمد سعد صاحب کاندھروی کا رجوع مان لیا ہے، نمبر 7، دارالعلوم دیوبند نے اجلت میں یہ فتویٰ دیا ہے وغیرہ۔ یہ سب باتیں خالص سفید جھوٹ اور دھوکہ ہیں۔ گمراہ شخص کو اور گمراہی کو فروغ دینا اور عوام کو حقائق سے بے خبر رکھ کر انہیں بیوقوف بنانا ہے اور اس عالی و عالمی محنت کو ختم کرانے کی ایک خفیہ سازش بھی ہے۔ لہٰذا دعوت کے صحیح منہج کے ساتھ جڑنا ہی صحیح اور راہ ہدایت ہے، جس کی سربراہی اکابر شورا اور کشمیر میں بارہمولہ کے حضرت امیر احمد خان صاحب مد ظلہم فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، بقول شاعر مراد ماں نصیحت بود و کر دے، ترا با خدا حوالت کر دے و رفتے
مانا کہ زمین کو گلزار نہ کر سکے، کچھ خار کم تو کر گئے جدھر سے ہم گزرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔